السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے؟ اس نماز کی فضیلت کیا ہے؟ اس نماز کو ہم کس وقت پڑھ سکتے ہیں، کس وقت نہیں پڑھ سکتے؟ اس نماز کی خصوصیات کیا ہیں، تعارف کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں یہ باتیں آپ کو معلوم ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم اس نماز کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز تحفتاً ہدیتاً بطور گفٹ کے عطا فرمائی، جو کہ ہمارے لیے تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک تحفہ دوں۔ آپ کے چچا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ضرور دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز تجویز فرمائی۔ فرمایا ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ پڑھا جائے، نہیں تو جمعے کے دن پڑھا جائے، ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھا جائے، نہیں تو مہینے میں ایک مرتبہ۔ اگر مہینے میں بھی ایک مرتبہ نہ پڑھی جا سکے تو سال میں ایک مرتبہ، وگرنہ زندگی میں تو اس نماز کو ایک مرتبہ ضرور پڑھا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نماز سے ہر طرح کے گناہ معاف ہو جائیں گے، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، ظاہری ہوں باطنی ہوں، اعلانیہ ہوں مخفی ہوں، ہر طرح کے گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نماز سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ نماز کیا ہے؟ اس نماز کی کتنی رکعات ہیں؟ تو اس نماز کی 4 رکعات ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعات کو ہم اسی طرح پڑھیں گے جس طرح ہم کسی بھی نفل نماز کی 4 رکعات کو پڑھتے ہیں، یعنی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملائی جائے گی۔ پہلی 2 رکعتوں کے بعد تشہد میں بیٹھیں گے، تشہد کو آخر تک پڑھیں گے، یعنی درود پاک بھی پڑھیں گے، دعا بھی پڑھیں گے، پھر تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے اور پھر ساتھ چوتھی ملا کے یوں 4 رکعتیں ہم صلاۃ التسبیح کی مکمل کریں گے۔ فرق صلاۃ التسبیح میں اور دیگر نمازوں میں یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید اور کبریائی کے کلمات ادا کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اضافی کلمات ہیں جو ہم نے اس نماز میں پڑھنے ہیں، اور انہی کلمات کی وجہ سے اس نماز کو خوب فضیلت حاصل ہے، بشرطے کہ ہم ان کلمات کو دل سے پڑھیں، خلوص نیت سے پڑھیں، اللہ کے سامنے عاجزی سے پڑھیں، انکساری سے پڑھیں، یوں پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور یوں پڑھیں کہ ان کلمات کا معنی اور مفہوم ہمارے رگ و پے میں پیوستہ ہو۔ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت باندھیں، ثنا پڑھی، اس کے بعد تعوذ تسمیہ پڑھا، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی سی سورت جو آپ کو آتی ہے، مثلا سورۃ الاخلاص پڑھی۔ سورۃ الاخلاص کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک۔ اگر ہو سکے تو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی ملا سکتے ہیں، وگرنہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک 15 مرتبہ تلاوت ختم کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے یہ کلمات پڑھنے۔ پھر رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کی 3 تسبیحات سبحان ربی العظیم کہہ کر 10 مرتبہ رکوع میں یہی کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 25 مرتبہ ہو گئے۔ رکوع سے کھڑے ہو کر قوما میں جب ہم کھڑے ہو گئے، ربنا لک الحمد کہہ کر قوما میں کھڑے پھر 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ 35 مرتبہ ہو گئے۔ پھر ہم نے پہلے سجدے میں چلے جانا ہے، پہلے سجدے میں سجدے کی تسبیحات پڑھ کے یہ کلمات 10 مرتبہ سجدے میں ہی پڑھنے ہیں۔ 45 مرتبہ ہو گئے۔ پھر سجدے سے اٹھ کر دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ میں جب ہم بیٹھتے ہیں، جس میں عموماً کچھ نہیں پڑھتے، صلاۃ التسبیح میں ہم نے جلسہ میں یہی کلمات 10 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ 55 ہو گئے۔ پھر دوسرے سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد سجدے میں ہی یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ 65 ہو گئے۔ پھر سجدے سے اٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر ہم نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہو جانا، بلکہ دوسرے سجدے سے اٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر ہم نے بیٹھ جانا اور 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھ کے پھر ہم نے بغیر اللہ اکبر کہے دوسری رکعت میں کھڑے ہو جانا۔ یوں ان کلمات کی ایک رکعت میں تعداد 75 مرتبہ ہو گئی۔
ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھیں گے اور 4 رکعتوں میں یہ کلمات ہم نے 300 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ دوسری رکعت کے بعد چونکہ تشہد ہوتا ہے تو دوسری رکعت کے بعد دوسرے سجدے سے سر اٹھا کر جب تشہد میں بیٹھیں گے پہلے یہ کلمات پڑھیں گے پھر تشہد پڑھیں گے۔ اسی طرح چوتھی رکعت میں ہوگا۔ یہ ان کلمات کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ان کلمات کو پڑھنے کا یہ ہے کہ تلاوت کے بعد 15 مرتبہ پڑھنے کی بجائے، یعنی قیام میں سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورت پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ پڑھنے کی بجائے 25 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب کیا ہوگا کہ دوسرے سجدے کے بعد ہم نے بیٹھ کر جو 10 مرتبہ پڑھنے تھے ہم وہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ وہ 10 مرتبہ والی تعداد ہم نے قیام کے بعد 15 کے ساتھ 10 ملا کر 25 کر کے پوری کر لی۔ یہ اس کا دوسرا طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ ان دونوں طریقوں کے مطابق اس نماز کو پڑھا جانا چاہیے، یعنی کبھی ایک طریقے پر عمل کر لے، کبھی دوسرے طریقے پر عمل کر لیں۔ ایک تیسرا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے، منقول ہے، وہ یہ ہے کہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے، یعنی جب ثنا پڑھ لی، ثنا کے بعد 15 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، 15 مرتبہ یہ کلمات پڑھ کے پھر تلاوت شروع کریں اور تلاوت کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ یوں یہ 25 کی تعداد اس طرح بنے گی کہ 15 مرتبہ تلاوت سے پہلے اور 10 مرتبہ تلاوت کے بعد۔ یاد رکھا جائے یہ جو 2 سے 3 طریقے ہیں یا ان میں جو فرق ہے یہ قیام میں ہی آ رہا ہے، رکوع میں سجدے میں وہی ترتیب چل رہی ہے جو ترتیب ہر طریقے میں ہے۔ اگر کسی ایک رکن میں پوری تعداد نہ پڑھ سکیں یا بھول جائیں تو پھر کیا کریں؟ مثلا قیام میں 15 مرتبہ پڑھنے تھے یا 25 مرتبہ پڑھنے تھے، بھول گئے، تو اب پریشان ہونے کی بجائے جب رکوع میں جائیں تو رکوع میں جو رہی ہوئی تعداد تھی اس کو پورا کر لیں۔ رکوع میں رہ گئے تھے تو سجدے میں جا کے تعداد پوری کی جا سکتی ہے۔ جہاں تک ان کلمات کو شمار کرنے کی بات ہے تو کوشش کی جائے کہ انگلی پہ نہ گنا جائے، انگلیوں کے پوروں پہ نہ گنیں، دل میں ان کی گنتی رکھیں۔ لیکن اگر انگلیوں پر گننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، بھول جانے کا خدشہ ہو تو پھر انگلیوں پہ بھی گنے جا سکتے ہیں۔ آخری بات کہ ہم نے اس نماز کو کب پڑھنا ہے، تو ہم اس نماز کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے تو وہ میں نے عرض کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا روزانہ پڑھو، یا ہفتے میں 1 مرتبہ، یا مہینے میں 1 مرتبہ، یا سال میں 1 مرتبہ۔ اب رمضان چل رہا ہے، رمضان میں تو ضربیں لگ رہی ہیں نیکیوں کو، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا 70 فرضوں کے برابر، اور پھر قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں اور ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر، گنتی مشکل ہے۔ تو رمضان میں تو روزانہ کوشش کر لی جائے۔ البتہ جو مکروہ اوقات ہیں، جیسے فجر کی نماز پڑھیے تو جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا، اور عصر کی نماز پڑھیے تو جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا، ان اوقات میں چونکہ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے اس لیے صلاۃ التسبیح بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح جو عین سورج نکلنے کا وقت ہے، یا عین سورج کے زوال کا وقت ہے، یا عین سورج کے غروب کا وقت ہے، یہ ممنوع اوقات ہیں، ان میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو ان اوقات کے علاوہ دن میں، رات میں، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، یا سورج طلوع ہو جانے کے بعد، اشراق کے بعد، جب بھی آپ چاہیں اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس نماز کی جماعت ہوگی، تو یاد رکھا جائے کہ یہ انفرادی نماز ہے، نفل نماز انفرادی نماز ہوتی ہے، جماعت کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر ہم اس کو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ ہر بندے نے اپنی ترتیب اور اپنی رفتار سے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ تو اگر امام صاحب نے ہم سے پہلے پڑھ لیے، ہم نے نہیں پڑھے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کلمات امام صاحب نے پڑھ لیے تو ہم نے بھی پڑھ لیے۔ تو یہ انفرادی نماز ہے، 1 مرتبہ پڑھیں گے، 2 مرتبہ پڑھیں گے، 3 مرتبہ پڑھیں گے تو روٹین پہ سیٹ ہو جائے گی اور یہ نماز بھی آسان ہو جائے گی۔ تو اس ویڈیو میں آپ نے جان لیا اس نماز کا طریقہ، اس کی فضیلت، اس کی خصوصیت، اور اس کو کیسے پڑھنا ہے، یا اس کو کس وقت نہیں پڑھنا، یا اس کو اکیلے پڑھنا ہے یا اس کو باجماعت پڑھنا ہے، یہ سب باتیں آپ نے جان لی۔ اللہ تعالیٰ اب ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔